أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج پہلا موقع ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ غالباً کراچی کا آخری کنارہ ہے گلشن حدید، اور میں جہاں سے آیا ہوں وہ ہے اورنگی ٹاؤن، وہ بھی کراچی کا آخری کنارہ ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی اس مسجد کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت شاد آباد رکھے۔ اس کے معاونین، منتظمین، بالخصوص خطیب مولانا صفدر عثمان صفدر صاحب حفظہ اللہ، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے اختصار سے میں اپنے موضوع کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ صحابہ کرام کے ہاں سنت اور حدیث، اس کی اہمیت کیا کچھ تھی اور وہ کس طرح اس کی ترویج و اشاعت میں، اس کے احیاء میں، اس کے ابلاغ میں حصہ ڈالتے تھے۔ صحابہ کرام اس میں حصہ اس لیے ڈالتے تھے، اس کی ترویج و اشاعت اس لیے کرتے تھے کہ یہ ذمہ داری تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ آپ نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث بھی آتی ہے، ایک مسئلہ بھی آتا ہے، پہنچا دیا جائے۔ آپ نے دعا دی تھی اس شخص کو جو فرمایا نذر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ ووعاہ اداہ کما سمعہ، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، جو میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور پھر وہ اس کو من بعد آگے پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں معلوم تھیں، اس لیے وہ ہر موقع پر حدیث اور سنت کو سامنے لے آیا کرتے۔ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختلاف کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تھا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو زندہ رہے گا عنقریب بہت اختلاف دیکھے، عقائد میں، اعمال میں، سیرت و کردار میں، منہج کے بیان میں بڑا اختلاف ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا علیکم بسنتی، تم میری سنت کو اپنے لیے لازم کرتے ہیں، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لینا اور داڑھ کی مضبوطی سے پکڑ لینا۔ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او عابر سامع، کہ جو موجود ہے وہ غیر موجود کو میری بات پہنچا دے۔ اس لیے بسا اوقات براہ راست سننے والا اتنا ذہین نہیں ہوتا جتنا کہ بالواسطہ سننے والا ذہین ہوتا ہے۔ براہ راست ایک شخص بات کو سنتا ہے، بس سن لیتا ہے، لیکن جب وہ کسی اور کو بات پہنچاتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آج بہت اہم مسئلہ میرے علم میں آ گیا۔ یہ سارے نصوص صحابہ کرام کے سامنے، اس لیے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کی ترویج و اشاعت میں، احیاء میں بالکل کسی کے ملامت کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ ان کو پتہ تھا کہ منہج شروع یہیں سے ہوتا ہے، انہیں معلوم تھا کہ منہج شروع یہیں سے ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، ہم نے ایمان کو قرآن سے پہلے سیکھ لیا۔ الفاظ قابل غور ہے، ہم نے ایمان کو قرآن سے پہلے سیکھ لیا،
پھر ہم نے قرآن کو سیکھا تو قرآن مجید سیکھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان کو قرآن سے پہلے سیکھا، وہ ایمان کہاں سے سیکھا؟ اقوال پیغمبر، افعال پیغمبر، سنت پیغمبر، حدیث پیغمبر، اس کو وہ جانتے تھے کہ دین اور ایمان کی ابتدا یہاں سے ہو۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے سب سے زیادہ اس کو سیدنا جابر بیان کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی کو بنیاد بنا کر پوری کتاب لکھی حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا حج کیسے ہے۔ تو وہاں سیدنا جابر کہتے ہیں علیہ ینزل القرآن وہو یعرف تعبیلہ، قرآن پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے، اب ہمیں نہیں معلوم کیا نازل ہوا، بس آپ جو کام کرتے ہم تو وہ کام کرتے۔ ہمارا دین کیا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، پیغمبر نے کنکر مارے ہم نے بھی کنکر مارے، پیغمبر نے طواف کیا ہم نے بھی طواف کیا، پیغمبر علیہ السلام نے شولڈر سے کپڑا ہٹا دیا ہم نے بھی ہٹا دیا، آپ نے صفا مروہ کی سعی کی ہم نے بھی کی۔ تو دین ان کے نزدیک سنت کا نام، اور اسی کو بنیاد بنا کر محدثین نے کتابیں لکھی۔ آپ کو پتہ ہے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، ٹھیک ہے جی، سنن ابن ماجہ اور بخاری الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ، یہ بخاری کا پورا نام۔ اور پھر السنہ لابن ابی عاصم ہے، السنہ لامام عبداللہ بن احمد بن حنبل ہے، اور ایسی بہت ساری کتابیں السنہ کے نام سے، بربہاری کی کتاب ہے۔ تو سنت نام ہے اس عقیدے اور منہج کا جو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اب کتنی اس کی اہمیت ہوگی آپ اندازہ کریں۔ سورہ مائدہ مدنی ہے، سورہ مائدہ مدنی سورت، اور اس میں ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب سورہ مائدہ مدنی ہے، مطلب یہ مدینے میں نازل ہوئی، تو 13 سال جو مکی زندگی میں وضو کرتے تھے وہ کیسے کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے یہی سنت، آپ وضو ایسے۔ اب کتنے نادان اور کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو حدیث کو حجت نہیں سمجھتے، سنت کو حجت نہیں سمجھتے۔ ان سے پوچھا جائے کہ مکی زندگی میں وضو کی دلیل کیا ہے؟ اگر پیغمبر کا عمل حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو وضو تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد میرا اور آپ کا وضو اور اس دور کے لوگوں کا وضو عین قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے چہرہ دھو، ہم تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر اس کو جھاڑتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہاتھ کا دھونا، پنجے، کف کا دھونا، انگلیوں کا خلال کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس کو جھاڑنا، ٹھیک ہے، اور کانوں کا مسح کرنا، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں آج بھی موجود نہیں۔ کہاں سے سیکھتے تھے؟ سنت سے۔ انہیں معلوم تھا کہ سنت خود دلیل ہے، سنت کو دلیل نہیں چاہیے۔ آج بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث تو قرآن کے خلاف، آپ کا وضو قرآن کے خلاف ہے، کبھی سوچے آپ اس طریقے پر وضو ہی نہیں کرتے جس طریقے پر قرآن سکھاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو صاحب قرآن سے سیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ نے بتلایا کہ اس کی یہ تعبیر ہے، ہم قرآن کو ویسے سیکھتے ہیں۔ اگر آج بھی قرآن کو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا جائے، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آج گمراہی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے میں لوگ آزاد ہیں، وہ صاحب قرآن کو نہیں دیکھتے۔ صاحب قرآن جن کے دل اثر پہ قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کی سب سے اچھی تعبیر بیان کرتے ہیں، اور وہ حرف آخر اس کا انکار نہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔
ہم نے آپ کو ذکر دیا ہے، دین دیا ہے، آپ بتائیں کیا نازل ہوا؟ تو نبی علیہ السلام عمل کر کے بتاتے ہیں قرآن کی یہ تعبیر۔ تو سنت جو ہے وہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے، حدیث قرآن کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ عقیدے اور منہج کی بقا اسی میں ہے کہ سنتوں کا احیاء کیا جائے، سنت کی ترویج کی جائے۔ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، اتنی ساری باتیں جو آپ نے سن لی ان کو سامنے رکھتے ہیں، اور کتنا شوق ہے، کتنا ذوق ہے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے ہول ناکے میں آپ کی شفاعت کا حقدار کون خوش نصیب جس کو آپ کی شفاعت ملے گی اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے پتا تھا ابو ہریرہ تو یہ سوال ضرور کرے گا، مجھے معلوم۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، مجھے معلوم ہے تجھے حدیث کا بہت شوق ہے۔ لوگوں کو کاروبار کی فکر رہتی، تجھے حدیث کی فکر رہتی۔ لوگ اپنی زمینوں کو دیکھتے ہیں اور تمہیں میری سنتوں کی فکر رہتی۔ پیغمبر تعریف کر رہے ہیں، مدح کر رہے ہیں، ثنا کر رہے ہیں، کس کی؟ سیدنا ابو ہریرہ، کہ تمہیں حدیث کا بڑا شوق، تمہیں سنت جمع کرنے کا بڑا شوق۔ ابھی تفصیل ہے، اگر میں صرف ابو ہریرہ کو ہی بیان کروں تو ٹائم آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او من نفسہ، فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس کا حق ہوگی جو دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، عقیدہ اور عمل اس کے مطابق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اختلاف ہو گیا، اور آپ غور کیجیے صحابہ کا اختلاف ہو جانا میرے دوستوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اختلاف کی بنیاد پر افتراق اور جدائی ہو جانا، مسجدیں ختم ہو جانا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازوں کا ختم ہو جانا، یا ایسی کوئی بات، سلام و کلام ختم ہو جانا، یہ خطرناک بات ہے، دین اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ اختلاف ہو گیا، حل کیجیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا اختلاف کسی بھی چیز میں ہو اللہ رسول کے پاس آ جائے، قرآن و حدیث سے حل کرا لو، حل ہو جائے۔ اختلاف ہو گیا اس بات سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، یہ پہلا اختلاف ہے جو وفات کے بعد ہوا۔ اب قرآن مجید اس سلسلے میں خاموش ہے، قرآن مجید آج بھی کوئی رہنمائی نہیں کرتا، کیونکہ قرآن تو مکمل ہو چکا تھا نا، اس دور میں بھی نہیں کی، آج بھی نہیں بتایا کہ کرنا کیا چاہیے۔ امام کائنات دنیا سے چلے گئے، دفن کہاں کیا جائے؟ قرآن مجید اپنے تمام پاروں کے ساتھ، تمام آیات کے ساتھ خاموش، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کون ہے آپ کو پتہ؟ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان۔ صحابہ کہتے ہیں کان اعلمنا، صحیح بخاری میں آتا ہے کان اعلمنا، ہمارے درمیان سب سے بڑے عالم اور علامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اقرا بھی تھے، سب سے بڑے قاری۔ ویسے تو ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے نا، لیکن اقرا بھی تھے۔ اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مصلی پر کس کو کھڑا کیا، اور آپ کا حکم کیا تھا؟ امام وہ فَلْيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، امام تو وہی بنتا ہے جو بڑا قاری ہے۔ اور کھڑا کس کو کیا؟ پھر فیصلہ ہو گیا کہ ابو بکر بڑے قاری بھی تھے۔ ابو بکر کی قرات کا اثر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ قرات سن کے لوگ مسلمان ہو جائے، حتیٰ کہ لوگوں نے جلا وطن کر دیا، مکے سے نکال دیا۔ قرات سن سن کے کہتے ہیں ہمارے بچے گمراہ ہو، ہماری عورتیں گمراہ ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہاں وہ سنت کا احیاء کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، کیونکہ مسئلے کا حل پیغمبر علیہ السلام کے پاس، پیغمبر کی حدیثوں میں ہے، سنت میں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اگر اختلاف ہو جائے کسی آیت کو سمجھنے میں تو حل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، سنت مبارکہ۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا، آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یقبر نبی الا حیث یموت، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے پیغمبر کی جہاں وفات ہوتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ موقع تھا کہ حدیث سنائی جائے، سنت کا بتایا جائے، ورنہ اختلاف بڑھ سکتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے شہادت کو میں حاصل کروں کہ میری بات مانی گئی، وہاں دفن کیا جائے۔ فرمایا نہیں، پیغمبر کی حدیث موجود ہے، میں نے نبی علیہ السلام سے سن لیا ہے، آپ کی حدیث یہ کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں آپ کی وفات ہے۔ پھر وہ چارپائی ہٹائی گئی، بستر ہٹایا گیا، وہیں قبر کھود لی گئی، حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کیا۔ اس طرح سنت کی تبلیغ میں، ترویج میں، احیاء میں، ابلاغ میں حصہ ڈالا گیا، بتایا کرتے تھے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے انہوں نے اعلان کیا مانعین زکوٰۃ کے خلاف، جو زکوٰۃ نہیں دے رہے میں ان سے قتال کروں گا۔ امیر عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر آپ ان سے قتال کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دے، حسابہم علی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ شاید بھول گئے، توجہ دلائی کہ حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا الا بحق الاسلام، جو اسلام کا حق روکے گا تلوار نہیں رکے گی۔ بس زکوٰۃ تو حق المال والاسلام ہے، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے، اسلام کا حق اللہ ہے۔ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں قتال کروں گا جو زکوٰۃ نہیں دے گا اور نماز پڑھتا ہے، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ایک کام کروں گا ایک نہیں، میں اس سے قتال کروں گا۔ اور پھر جب یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ حدیث سے ثابت ہے تو اسلام کا حق روک لے، پیغمبر کی سنت کا بیان ہے، سارے صحابہ کرام کا شرح صدر ہو گیا، اور پھر مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، کہا میرے بابا کی میراث مجھے ترکہ چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا نورث ما ترکنا ہو صدق، فاطمہ تمہیں ترکہ نہیں مل سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہو جاتا۔ اب حدیث سننے کے بعد، سنت کا بیان آ جانے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کیا مجال ہے کہ وہ آگے سے کلام کرے، اس لیے وہ گھر جا کے بیٹھے۔ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دے دیا، کہتے ہیں وہ ابوبکر سے ناراض ہو گئی، فہاجرت ہو فما تکلمت حتی مات، کہتے ہیں پھر ساری زندگی ناراض رہی اور ابوبکر سے ہم کلام نہ ہوئی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں تھی، انہوں نے حدیث سنی، اس کے بعد خاموشی اختیار کی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قدم قدم کے اوپر سنتوں کو تلاش کرتے، حدیث کو تلاش کرتے۔ سیدنا علی نے مسئلہ اٹھا لیا، باغ فدق چاہیے، خیبر کی زمین چاہیے، صحیح بخاری کے اندر آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لست تارکا شیئا کان یعمل به الا عملت به انی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان افیق، نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے بس میں وہی کام کروں گا، میں نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کو، ایک حدیث کو، ایک سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ مجھے خطرہ ہے میرا دل ٹیڑھا ہو جائے گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، میرا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ آج تو دیدہ دانشتہ لوگ سنتوں کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے بندے، اگر مومن ہے تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رسول کی بات کی جائے، اسے بلایا جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا، ہم مانتے ہیں۔ فرمایا میں ایک معاملے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں گمراہ ہو جاؤں، میرا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو، حدیث سن لی۔ اس طرح سنت کا حیا کرتے ہیں، اس طرح حدیث کا حیا کرتے ہیں، اس طرح حدیث پہنچاتے ہیں۔ ایک محفل میں بیٹھے ایک عورت آئے،
عورت نے کہا کہ میں رشتے کے حساب سے دادی، مجھے یہ بتاؤ کہ دادی کا میراث میں کتنا حصہ ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کتاب اللہ کے اندر تمہارے حصے کا ذکر مجھے نہیں ملا، اور میرے ذہن میں کوئی سنت اور حدیث بھی یاد نہیں۔ ارجعی، لوٹ جاؤ، حتی اسأل الناس، میں لوگوں سے پوچھوں گا، کسی کے پاس کوئی حدیث ہوگی تو پھر ہم آپ کو بتا دیں۔ عورت چلی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ صحابہ کرام کے سامنے رکھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو میراث میں چھٹا حصہ دیا، میراث میں دادی کو چھٹا حصہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی گواہی دے گا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا۔ سنتوں کو نہ صرف پہنچاتے تھے بلکہ تلاش کر کے پہنچاتے، جستجو کر کے لوگوں تک پہنچاتے۔ یہاں میں رک کر ایک بات کہہ دوں، اس واقعے کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگ اپنی بے علمی کا رونا روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو صحابہ کرام بھی خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، اسی لیے ابو بکر نے کہا کوئی اور گواہی دے گا ساتھ میں، اکیلے آدمی کی بات حجت نہیں۔ حالانکہ خبر واحد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اکیلا آدمی، خبر واحد کی تعریف ہے ما لم یبلغ حد التواتر ہے، جو متواتر نہ ہو وہ خبر واحد ہو، چاہے راوی 6 ہو جائیں یا 8 ہو، تو وہ تو پھر بھی خبر واحد ہے۔ مغیرہ ہے اور محمد بن مسلمہ ہے، خبر واحد ہے، وہ متواتر تو پھر بھی نہیں ہوئی اور مانی گئی۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ خبر واحد کو نہیں مانتے تھے، اس سے بڑی جہالت کیا ہو؟ صحیح بخاری شروع خبر واحد سے ہوتی، انما الاعمال بالنیات، ایک ہی راوی ہے سارے صحابہ، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ گزرے ہیں، انما الاعمال بالنیات اس حدیث کا ایک ہی راوی جس کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا کوئی صحابی۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی حدیث وہی ہے دین کے اعتبار سے، صحیح بخاری کی آخری حدیث کلمتان حبیبتا خبر واحد۔ میرا موضوع خبر واحد نہیں ہے۔ تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام، اگر ایک چیز مسئلہ معلوم نہیں صحابہ کرام سے پوچھ کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، حدیث پہنچاتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کسی کے رائے پر نہیں ہوگا، کسی کے فتوی اور قیاس پر نہیں ہو سکتا، اختلاف ہوگا اور اس کو حل کرنا ہوگا، تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اور سنت سے ممکن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے واقعات کو پڑھیں۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ نفع دیتا نہ نقصان۔ تو پتھر نے زبان حال سے کہا ہوگا، ایک زبان حال ہوتی ہے نا کہ بوسہ کیوں دیتے ہو، پھر بوسہ کس لیے؟ کہا لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہیں تو میں تجھے بوسہ دینے بھی جا۔ یہ سنت کی تربیت اور اشاعت اس طرح کی، سننے والے سن رہے تمہارے فاروق پتھر سے خطاب کر، خطاب کرنا کسی کو مخاطب کرنا دلیل نہیں ہے کہ وہ سنتا بھی، یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے کہ پہلے پکار لو بعد میں کہو وہ سنتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام چاند کو کہتے تھے ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، چاند سنتا ہے؟ تو انداز ہے گفتگو کا۔ بیت اللہ کو خطاب کیا نبی علیہ السلام نے، مکہ کو خطاب کیا۔ تو سنت کا حیا کرتے ہیں، بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مبارک۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کو اٹھائے، کتاب النظر ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان کو اٹھائی، ایک نے قسم اٹھا لی امیر عمر نے، کس کی؟ اپنے آبا کی، اپنے باپ دادا کی قسم اٹھا لی، مسئلہ معلوم نہیں تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جو عمر فاروق کی آواز کانوں میں آ رہی ہے اور وہ اپنے آبا کی قسم اٹھا رہے. آپ کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ براہ راست کسی کو نہیں کہتے. آپ نے فرمایا الا لوگوں خبردار، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ نے تمہیں باپ دادا کی قسم اٹھانے سے منع کر دیا. جب یہ بات امیر عمر کو پہنچی، حدیث پہنچ گئی، پیغمبر کا فرمان پہنچ گیا، کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا لا ذاکرا ولا عاشرا. اللہ کی قسم، جب سے نبی الاسلام کی حدیث سنی ہے میں نے اپنے آبا کی قسم کبھی نہیں اٹھائی. اس طرح سنتوں پر عمل کرتے، اس طرح حدیثوں کو عمل کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے. اللہ کی قسم میں نے کبھی دوبارہ قسم نہیں اٹھائی، لا ذاکرا، نہ اپنے لیے، بلا عاشرا، نہ حکایت کے طور پہ کہ فلاں اٹھا رہا تھا، کبھی نقل اتار کے بھی نہیں بتائی کہ فلاں ایسے اٹھا رہا. اتنا احتیاط کرتے ہیں، کیوں؟ پیغمبر کی حدیث آ گئی. سارے زندگی تربیت و ارشاد کرتے رہے، تفصیل کا موقع نہیں. آخری وقت میں زخمی ہے، آنتیں کٹ چکی ہیں. انسان ہونے کے ناطے سے بڑی تکلیف ہوگی، انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے. لوگ آ رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، آپ عادل تھے، آپ خلیفہ تھے، آپ کے محلات جنت میں دیکھے ہیں، آپ کو بشارتیں دی گئی ہیں، مبارک ہو، شہید بھی ہو گئے. ایک نوجوان بشارتیں دے کر جانے لگا، دیکھا اس کا ادار ٹکنے سے نیچے، اس کا ادار یہ آج فیشن بنا ہوا ہے، خواتین کا اوپر جا رہا ہے، مردوں کا نیچے آ رہا ہے، الٹی گنگا بہہ رہی. بہت زیادہ کرتے ہیں تو نماز کے ٹائم. اور مجھے تو فتویٰ لا کے دکھایا لوگوں کہ ایک ادارے نے فتویٰ شائع کیا ہے، اس نے کہا کپڑا فولڈ کرنا منع ہے، لہذا لٹکا کے نماز پڑھو. فتویٰ دیا، مہر لگی. کپڑا فولڈ کرنا بھی منع ہے نماز کی حالت میں، یہ بات صحیح ہے، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ فولڈ کرنا اور لٹکانا دونوں گناہ ہے. اب اس میں سخت وعید کس پہ ہے؟ سخت وعید لٹکانے پہ ہے، فولڈ کرنے پہ نہیں ہے. گناہ وہ بھی ہے. تو اگر کسی کو مسئلہ پہلے نہیں پتا تھا، پینٹ لمبی ہے، فولڈ کر لیتا اور ہمیشہ کرتا ہے، تو نماز اس کی ہو جاتی ہے. لیکن اس سے چاہیے کہ آئندہ وہ اس کا خیال رکھے. لیکن یہ کہنا کہ لٹکا کے نماز پڑھو، یہ جہالت. ماں جہنم کی وعید ہے لٹکانے والوں کو. ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار. دیکھا اس کا ادار لٹکا ہو، آخری وقت ہے، پیغمبر کی حدیث اور سنت کا احیا دے. کون ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. کہا ردوا علی الغلام، اس نوجوان کو واپس لاؤ. واپس لایا گیا. کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ادارک، کپڑے کو اوپر اٹھاؤ، فإنه اتقى لربك وابقى لثوبك. ثوبك، کپڑا اٹھا کے رکھا کرو، یہ متقین کی علامت ہے، اور تمہارا کپڑا دیر تک چلے گا. اشارہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا. حدیث موجود تھی ذہن کے اندر کہ ٹکنے سے نیچے لٹکانا ناجائز، جہنم کی وعید. آخری وقت کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کو بیان کیا. ہمارے تو سر میں درد ہو جائے تو بہت ساری سنتیں ویسی چھوڑیاں، کیا خیال؟ معذرت کے ساتھ میری باتیں ایسی ہوتی ہیں، بس کوئی خاص خطیب نہیں ہوں میں آپ کا. حقیقت یہی، ذرا سا سر میں بس کچھ ہو جائے، آج تو مسجد ہی نہیں جانا. صحیح مسلم کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں، اگر تم نے گھر میں نماز پڑھی اور مسجد میں نہیں آئے تو تم نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دی. اور لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اور ایک نسخے میں آتا لکفرتم، تم کفر میں داخل ہو جاؤ گے. اب ہمارے پاس تو بہت سارے دلائل ہوتے ہیں. میں نے ایک جگہ میں خطیب تھا، میں نے جمعہ دیا کہ بھائی مسجد میں آنا چاہیے، بخاری نے وجوب کا باب باندھا ہے اور بہت سارے دلائل ہیں، واجب ہے. وہ کمیٹی ناراض ہو گئی. کمیٹی ویسے ناراض رہتی ہے ماشاءاللہ، وہ کمیٹی ناراض ہو گئی. مگر میرے بارے میں لوگوں کو الحمدللہ یہ پتہ ہے کہ میں بھی باز نہیں آتا ہوں. میں نے اگلا جمعہ پھر اسی پر دے دی.
حدیث پہنچانا ضروری ہے میرے دوست. اللہ آج نہیں کل دل میں ایک بات آ جائے گی, حجت تمام ہو جائے گی, عمل کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ. پہنچائے تو صحیح, بتائے تو صحیح, حسب توفیق. اللہ اکبر. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ دارمی کو اٹھائی, ایک مسئلہ بیان کیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان درہمین بدرہم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 درہم دے کر 1 درہم خریدنے سے منع فرمایا. جیسے ہمارے ہوتا ہے نئے نوٹ چاہیے ہوتے ہیں تو 1100 دے دیا, 1000 لے لی. سب کو پتہ ہے سود ہے. نوٹ پرانا ہونے سے ڈیویلیو ہو جاتا ہے. کہاں لکھا ہے, کس نے, کون کہتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ لوگ بات نہیں آتی. کہاں نبی علیہ السلام نے منع کیا, 1 درہم کے بدلے 2 یا 2 کے بدلے 1 منع کیا. ایک صحابہ نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے. اب آپ دیکھیے حدیث آتی, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے. حدیث کا مسئلہ کہتے ہو کچھ نہیں ہوتا, کوئی حرج نہیں. کہتے لا یذلنی وإیاک سقف واحد ابدا, ساری زندگی جہاں تو ہوگا وہاں میں نہیں آؤں گا, اور جہاں میں موجود ہوں گا تجھے آنے کی ضرورت نہیں. میں تمہیں حدیث سناتا ہوں, تم آگے سے کہتے ہو حرج کوئی. اس طرح سنت کا ابلاغ کرتے تھے, احیاء کرتے بغیر کسی کی ملامت کی فکر کیے. حدیث پہنچانی ہے, پیغمبر کی بات پہنچانی ہے, سنانی ہے لوگ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے شہدائی, صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کتاب الوصیہ میں. کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی کہ لوگوں اگر تم کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت فوراً کر دو, 2 راتیں نہ گزریں بغیر وصیت. عبداللہ کہتے ہیں اسی دن سے میں نے وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھ لی ہے, 2 راتیں نہیں, کبھی میں نے 1 رات بھی بغیر وصیت کے نہیں گزاری. حدیث سن لی, عمل ہو. عبداللہ بن عمر نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. ان کا بیٹا تھا بلال, اس کے منہ سے نکل گیا واللہ لنمنعہن, ہم تو روکے. راوی حدیث کہتے ہیں عبداللہ نرم خو تحمل والے آدمی, اس دن اتنے سخت الفاظ اپنے بیٹے کے بارے میں کہے کہ ہم نے کبھی ایسے الفاظ عبداللہ کے منہ سے نہیں سنے. حدیث سنا دی, آگے سے کہتا ہے واللہ لنمنعہن, فرماتے ہیں لا اکلمک ابدا, میں تجھ سے کبھی ہم کلام نہیں ہوں گا. اور مسند احمد میں آیا فما کلمہ حتی مات, عبداللہ جب تک زندہ رہے کبھی اپنے بیٹے بلال سے دوبارہ ہم کلام نہ ہو, کیونکہ حدیث کا مسئلہ ہے. آج ہم بڑے آرام سے گنجائشیں نکالتے ہیں. بھائی حدیث سنانا کسی کو گالی دینا نہیں ہوتا, سنت کا بتانا کسی کو گالی دینا نہیں ہوتا. بڑے اخلاق کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ آپ کو پہنچا دیجیے, اور پہنچانا ہی ہماری ذمہ داری. لستا علیہم بمسیطر, ہم داروغہ نہیں ہیں. پیغمبر کو بھی اللہ نے یہ کہا تھا حل علی الرسول الا البلاغ, آپ کے ذمہ پہنچا دینا. پہنچا دیجیے, بتلا دیجیے, سمجھا دیجیے. عمل کرے نہ کرے وہ اس کا مسئلہ ہے. آج سمجھائیے, کل بتلائیے, پھر بتلائیے, جب تک زندگی ہے یہ کام کیجیے. حکم ہے بلغوا عنی ولو آیہ. عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھ لیا حج تمتع کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہنے کہ جائز ہے, نبی علیہ السلام نے اجازت دی. شاعر نے کہا کہ آپ کے والد تو روکتے, آپ کے والد محترم عمر بن خطاب تو روکتے حج تمتع سے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتاؤ کہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی علیہ السلام کی بات مانی. پوچھنے والے نے کہا کہ بات کو اللہ کے نبی کی مانی جائے گی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی. مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے. حدیث کیا ہے, سنت کیا ہے, باپ دادا کا دن کچھ بھی ہو. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا حج تمتع کے بارے میں, رضی اللہ تعالیٰ کیا ان کی فقاہت ہے, کیا ان کی تفسیر ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں سوال ہوا. انہوں نے کہا جائز ہے. لوگوں نے کہا ابو بکر و عمر ینہیان عن ذلک, ابو بکر و عمر کو روکتے, آپ کہتے ہو جائز.
عبداللہ ابن عباس نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول لكم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. لوگوں مجھے خطرہ ہے کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا, تم کہتے ابو بکر و عمر نے یوں فرمایا. کہاں پیغمبر کے امتی. صحابہ جنتی ضرور ہیں, ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں, اگر پیغمبر کے مقابلے میں ان کی حدیث, ان کی بات, ان کا قول پیش کرنا اتنا سخت جرم ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں ہو سکتا ہے پتھروں کی بارش ہو. صحابہ کو ڈگری تو اللہ نے دی تھی نا. ہم جن کو لیے بیٹھے رہتے ہیں, کبھی وہ آدم ہے, وہ عرفہ ہے, وہ پیر طریقت ہے, وہ شیخ المحدثین ہے, ان کو ڈگری کس نے دی؟ کسی کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے, احترام سب کا ہے, اکرام سب کا ہے. اگر دین میں حجت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. صحیح بخاری کو اٹھائی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسور بن مخرمہ کا جھگڑا اختلاف ہو گیا. کس بات میں؟ کہ حالت احرام میں بندہ عمرے کو جا رہا ہے, حج کو جا رہا ہے, احرام باندھا ہوا, 2 کپڑے, کیا وہ سر دھو سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا دھو سکتا ہے. مسور نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بال کاٹنا منع ہے, بال توڑنا منع ہے. جب غسل کرے گا, سر کو دھوئے گا تو بال تو ٹوٹیں گے. اختلاف ہو, کیسے حل ہوگا؟ کوئی رائے نہیں. رائے تو آ گئی نا, رائے تو آ گئی ہاں اور نہ, مگر ہاں کی بھی دلیل چاہیے اور نہ کی بھی دلیل چاہیے. یہ ہمارا دین ہے. یہ کوئی ہاں نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو ہاں اور فلاں کہہ دے نہ تو نہ. جی نہیں, ہاں اور نہ کی دلیل ہونی چاہیے. ایک بندے کو لیا, کہا جاؤ نبی علیہ السلام کے میزبان ہیں سیدنا ابو ایوب انصاری اور رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو کہ بھئی اختلاف ہو گیا ہے اس کے بارے میں. وہ بڑی عمر کے ہیں, زیادہ تجربہ کار, زیادہ حدیث سے یاد ہوئی. وہ سائل پہنچا, سلام کیا, وہ کپڑا آڑ بنا کے کپڑے کے پیچھے غسل کر رہے جیسے آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے. سلام دعا ہوئی, کیسے آئے کا یہ مسئلہ ہے, حالت احرام میں کیا سر دھویا جا سکتا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں ہاں اور مسور کہتے ہیں کہ نہ. کہا پردہ تھوڑا سا نیچے کرو. جو پکڑے ہوئے خدام تھے انہوں نے پردہ تھوڑا نیچا کیا, سر نظر آنے لگا باہر والوں. کہا میرے سر میں پانی ڈال, اور سر دھو کے دکھایا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل, میں نے نبی علیہ السلام کو حالت احرام میں ایسے سر دھوتے ہوئے دیکھا ہے. مسئلہ حل ہو گیا, حدیث بھی پہنچ گئی, سنت کی احیا بھی ہو گیا اور مسئلہ بھی حل. اس طرح صحابہ کرام دین کو پہنچایا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت کہتے ہیں لوگ, بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. صحیح مسلم کے اندر حدیث, شام سے مدینہ آئے, دیکھا مدینے کے گلی کے اندر ایک وگ پڑی ہوئی, بالوں کا جوڑا پڑا ہوا ہے, نقلی بال. اٹھایا اور کیا کہا, آئین علماؤکم یا اہل المدینہ, اے مدینے والوں علماء کہاں چلے گئے؟ سمجھ گئے کہ علماء اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے, جیسے آج ہمارے یہاں اللہ ماشاء اللہ. آئین علماؤکم, علماء کہاں چلے؟ علماء اگر موجود ہیں اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ لوگ جمع ہو گئے, ممبر پہ آ گئے, کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے, ینہا عن مثل ہذہ, آپ یہ نقلی بال لگانے سے منع کیا کرتے. ویقول, اور فرماتے تھے, انما ہلکت بنو اسرائیل حینما اتخذت نساؤہم ہذہ, یہود و نصارہ اسی لیے ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. ان کی عورتیں بگڑ گئی تھیں, انہوں نے یہ استعمال کرنا شروع کر دیا. خالی مردوں کا قصور نہیں ہوتا, ہمیشہ معاشرے کے بگاڑ میں عورتوں کا حصہ زیادہ ہوتا. حدیث بھی سنا دی, اپنے غصے کا اظہار بھی کر دیا اور بتلا دیا کہ ہلاک ہونے میں
برباد ہونے میں، تباہ ہونے میں بے رہ روی اور دین پر عمل نہ کرنا اس کا حصہ ہوتا ہے۔ عورتوں نے جوڑا لگایا، نقلی بال لگائے، لوگوں کو دھوکہ دیا، بنی اسرائیل برباد ہو گئے۔ آج نہیں ہوتا یہ معاشرے میں؟ وہ کون سا گھر ہے جہاں تھریڈنگ نہ ہوتی ہے؟ نہیں پتا؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الواشمہ والمستوشمہ والناشمہ والمتنفسمہ، الواشلہ والمستوشلہ، بالوں میں جوڑ لگانے والی، بھویں بنوانے والی، سرما بھروانے والی، والمتفلجات، دانتوں میں چھیدی کروانے والی، سنتے رہتے ہیں مگر سارے کام ہو رہے اور بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں استاذہ اجازت دیتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو ٹوکا تو جواب آیا استاذہ اجازت دیتی ہے۔ ڈاکٹر فرد ہاشمی حفظہ اللہ تعالی، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے، اپنا عیب چھپانے والی بات۔ ہمارا حسن زن ہے ان کے بارے میں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اگر دے بھی دی تو پھر کیا ہو گیا؟ حجت ہو گئی؟ خطا تو خطا ہے، غلطی تو غلطی ہے۔ باہر کہ صحابہ کرام اس طرح گاہے بگاہے جہاں جہاں موقع ملتا نبی اسلام کی سنت کو، حدیث کو لوگوں کے سامنے رکھا، شہادتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں، پیغمبر کی دعائیں بھی مل رہی ہیں اور تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں میں سے ایک کو دیکھا، وہ کنکر لے کر ایسے کھیل رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اس کو کہا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اسے روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ ہماری قوم کہتی ہے ہر بات کی وجہ بتاؤ۔ ہمارے قوم سے آپ کہیں نا یہ کام ناجائز ہے، کہتے ہیں وجہ، خنزیر حرام ہے، وجہ پتہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے زور لگایا کہنا کہ بے غیرت جانور ہے، تو جانور بھی غیرت مند ہوتے ہیں؟ بکرا تو اس سے بڑا بے غیرت ہوتا ہے، پھر مرغا تو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، پھر کیا کیا؟ عجیب، شریعت نے کہا حرام ہے، بس ٹھیک، کس نے کہا علتیں تلاش کرو پھر مانو؟ شریعت نے کہا ٹھیک ہے، سمینا باتا ہے، مانتے، ہاتھ باندھو باندھتے ہیں، انگلی ہلاؤ ہلاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ پتہ چلے کیوں؟ کوئی ضروری نہیں، مگر مغیرہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنکر ایسے نہ پھینکا کرو کیونکہ یہ شکار نہیں کر سکتا، اس سے آپ چڑیا نہیں مار سکتے، اور دشمن کو مارو گے تو اس کا کوئی بگڑے گا نہیں، ایسے کنکر سے کیا بگڑے گا؟ اس لیے منع فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کسی کی آنکھ میں لگے گا آنکھ کو نقصان پہنچے گا۔ ان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان کو تو بس ہر وقت نا کچھ سنانے کو دے دو، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، روکتے ٹوکتے ہی رہتے، توجہ نہیں۔ کچھ دن بعد دیکھا وہ پھر کھیلنے میں لگا، کہا میں نے تمہیں نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ اس سے منع کیا، پھر بھی کھیل رہے۔ باللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم اب تجھ سے کبھی ہم کلام نہیں۔ غیرت و حمیت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ حدیث پہنچانا اور غصے کا اظہار۔ بس آخری بات سنیں، بہت ساری باتیں ہیں، اگر میرا گلا اجازت دے اور آپ کا ٹائم تو ساری رات بھی گفتگو چل سکتی ہے اللہ کے توفیق سے۔ آخری بات، سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا مقام ہے، ابن عباس کے استاد ہیں، فقیہ امت کے استاد ہیں، پیغمبر کے کاتب ہیں، کاتب وحی ہیں، زاد المعاد کو اٹھائی۔ سیدنا زید ابن ثابت نے مسئلہ بیان، غسل کا مسئلہ تھا، ایسا ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا۔ ایک صاحب وہاں سے اٹھے اور آ کے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ زید نے مسئلہ بیان کیا ہے اور حوالہ کوئی نہیں دیا۔ زید سے بڑھ کر مقام کس کا ہوگا؟ ہمارے اگر کہتے کہ یار ٹھیک ہے بہت بڑے علامہ سے حوالہ نہیں دیا تو لوگ ناراض ہو جاتے کہ چلے ان کو بھی حوالہ چاہیے، وہ تو خود حوالہ ہے۔
اتنے بڑے صحابی ہیں، صحابہ کو مقام پتہ ہے، مرتبہ پتہ ہے، مگر شکوہ کیا ہو رہا ہے؟ زید نے حوالہ نہیں دیا، زید نے دلیل نہیں دی۔ عمر بن خطاب نے بلا لیا، کہا زید تم یہ مسئلہ اس طرح بیان کر رہے ہو بغیر حوالے کے، بغیر دلیل کے، بغیر حدیث اور سنت کے، تو بعد والے کیا کریں گے؟ دروازہ تو کھل جائے گا، پھر تو جس کے جو دل میں آئے گا بیان کرے گا۔ زید نے کہا کہ میں نے اپنے چاچاؤں سے سنا تھا، میں نے اپنے چاچا سے سنا تھا، چاچاؤں سے، بلکہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب چاچا دلیل تھوڑی ہوتے ہیں، مقام مرتبہ ہوگا مگر چاچا دلیل تو نہیں ہوتے نا۔ کہ اچھا چاچا کو بولو، چاچا کون ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ کتنا بڑا مقام ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اقرأنا ابی، صحابہ کہتے تھے سب سے بڑا قاری دیکھنا ہے تو ابی کو دیکھو۔ عرش پہ اللہ نام لے کر کہتا ہے کہ محمد جائیے ابی کو قرآن سنائیں۔ ابی بن کعب کو بلا لیا، ابو رافع کو بلا لیا، سارے چاچا آتے۔ قاری مسئلہ بیان کیا ہے، زید نے ایسا ایسا غسل واجب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، حدیث یاد نہیں ہے، سنت کا نہیں پتا، کہتا آپ سے سنا ہے آپ۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ تو ایسے ہی ہے مگر ہمارے ذہن میں بھی کوئی حدیث نہیں۔ اب غور کیجئے، تدبر کیجئے، پہلی صدی ہے، صحابہ کا دور ہے، پیغمبر کے شاگرد ہیں، حدیث ذہن میں نہیں۔ آج بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے علامہ ان کو حدیث نہیں پتا ہوگی، مجھے زیادہ پتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، انسان ہی تو ہے نا، کبھی بات ذہن سے نکل جائے، اس میں کوئی گستاخی نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شان نہیں گھٹتی۔ اب کیا کریں؟ صحابہ کا دور ہے، اب تو ہو نہیں سکتا نا کہ جا ذرا ہدایہ لیا بھاگ کے جا قدوری لیا مل جائے گا، اب نہیں ملتے، اس وقت تھے ہی نہیں نا یہ چیزیں، تو بعد میں لوگوں نے ہدایت۔ سیدنا علی نے فرمایا امیر المومنین آپ پریشان نہ ہو، ایسا کریں مہاجرین بڑی تعداد میں موجود ہیں، انصار بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کو بلائیں۔ اچھا ریاض ہے مختصر، ہاں ریاض کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین نے کہا، انصار نے کہا مسئلہ تو اسی طرح ہے مگر حدیث ہمیں یاد نہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں حدیث یاد نہیں، مسئلہ اسی طرح، ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس موقع پر اس کی وضاحت کی ہے، اسی طرح۔ اب کیا کرے؟ سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، علی کی محبت دیکھیں، امیر المومنین ایسا کریں کہ آپ کی بیٹی حفصہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے، اور طہارت کا مسئلہ ہے، گھر والی سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اب قاصد کو بھیجیں، حفصہ کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا کوئی حوالہ۔ قاصد گیا، سیدہ حفصہ کو سلام کیا، کہا امیر المومنین پریشان ہے، مہاجرین جمع ہے، انصار جمع ہے، سیدنا علی بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں، زید نے مسئلہ بیان کیا ہے، حوالہ نہیں دے سکے، آپ کیا کہتی ہیں؟ اب حفصہ ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے اس کا مقام، نبی علیہ السلام نے حفصہ کو طلاق دے دی، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج دیا، کہا اس سے رجوع کیجیے، یہ خالی دنیا کی بیوی نہیں ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی۔ قرآن کی حافظہ، کاتبہ، عمر کی بیٹی، لیکن قربان جائے حفصہ نے کہا کہ حدیث تو مجھے بھی کوئی یاد نہیں، کون حل کرے گا؟ لوگ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں میاں دلیل کے چکر میں تو جاہل لوگ پڑھتے ہیں، ہم نے تو مسئلہ بتا دیا، السلام علیکم، خالہ جی کا باڑہ بنا رکھا ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی یہ تو ملا لوگوں کا کام ہے، ہمارا تو ہے ہی، ہاں تو جوتا لینے جاتا ہے تو بڑا سمجھدار ہوتا ہے، تو تسلی نہیں ہوتی جب تک 4 آدمی سے مشورہ نہ لے، موبائل خریدتا ہے پوری مارکیٹ چھان مارتا ہے، ماں نہیں یاد آتا کہ ابا جو ہے وہ 200 والا 1400 والا موبائل چلا رہے، میں بھی چلا رہا، ماں ابا نہیں یاد آتا، جب دین کی بات ہو تو باپ دادا بڑی جلدی یاد آ جاتا۔ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ میرے بھائی کل حساب تو ہونا ہے، پھر پتہ چلے گا عقل مند تھے یا بے وقوف تھے۔
نجات مشکل ہو جائے گی۔ آج فیصلہ کیجئے کہ کیا کرنا۔ آصف واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ صحابیات خاموش، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مسئلہ اسی کا تھا۔ لیکن اتنے سارے صحابہ بھی کسی مسئلے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور حوالہ نہ دے سکے تو منہج اہل حدیث یہ ہے وہ مسئلہ صحیح نہیں، کڑوا مسئلہ ہے۔ اللہ، سیدہ علی نے فرمایا کہ ابھی ایک باقی ہے، سیدہ عائشہ باقی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور عائشہ آپ کو پتہ ہے، عائشہ صحابہ کہتے ہیں جب مسئلے حل نہیں ہوتے نا پھر عائشہ اس کو حل کیا کرتے، اور رضی اللہ تعالی عنہا۔ بس ایک بات بتا دوں عائشہ کا مقام کیا ہے، ویسے انشاءاللہ میرے 2 مستقل جمعے اس پر آنے والے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی بڑی سختیاں، موت بڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہ تکلیف میں بھول جاتا ہوں جب یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں عائشہ بھی ہے۔ یہ مقام ہے عائشہ، سمجھے بات؟ تکلیف بہت ہوگی مرنے میں، وفات میں، لیکن تکلیف ہلکی ہو جاتی جب یہ سوچتا ہوں کہ آگے تو عائشہ بھی تو ہے، بھول جاتا ہوں۔ اتنی محبت ہے عائشہ، یہ ہے مقام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سید سلیمان ندوی نے جو کتاب لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، سیرت عائشہ پڑھنے والی کتاب، شاید ہی کوئی صحابی ہو جس سے عائشہ نے رد نہ کیا، اس کی اصلاح نہ کی۔ قاصد پہنچا، کہا جی یہ مسئلہ ہے، مہاجرین بے بس ہیں، انصار بے بس ہیں، زید حوالہ نہیں دے پا رہے، چاچا خاموش ہیں، حفصہ خاموش ہیں، آپ کیا کہتے؟ کہتی ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وان لم ينزل، مرد عورت میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے، دخول ہو جائے، انزال ہو نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ زید نے اگر یہ مسئلہ بیان کیا تو بالکل صحیح بیان کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسی بیان کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی حدیث اور سنت کی ترویج میں حصہ ڈالیں، کوشش کیجیے عقائد اور اعمال کی بنیاد پیغمبر کی حدیث ہو، پیغمبر کی سنت ہو۔ یہاں بھی فوائد ہے، مرنے کے بعد بھی فوائد ہے، اور انشاءاللہ میدان حشر میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا کچھ کام کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔